الله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کے بارے میں چند احادیث سن لیجئے۔ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو زبان سے خواہشات نفس اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار نہ جھوٹ چھوڑے نہ جھوٹے اعمال چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو روزے کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری، روزہ رکھنا ایک کام اور اس کی حفاظت کرنا یہ دوسرا کام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ روزے سے مقصود کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے، لیکن ان لوگوں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے جاگنے والے ایسے ہیں راتوں کے کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، دعاؤں کی قبولیت میں سے حصہ نہیں ملتا، قرب الہی میں سے کچھ نہیں ملتا، بس ساری رات جاگ رہے ہیں، جس کی آج کل ایک بہت بڑی مثال تو یہ انٹرنیٹ پہ جاگنا ہی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بتایا روزے کا مقصد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی تقویٰ اور انابت اللہ حاصل کرنا ہے، تو انسان روزے کی حفاظت بھی کرے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں روزے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ منہ میں پانی لے لیتے تھے پھر کلی کر کے پانی پھینک دیا کرتے تھے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ روزے دار منہ میں پانی لے کر پھر اسے پھینک دے کہ منہ تر ہو جائے، تو فرمایا گیا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں منہ میں پانی ڈالے تو احتیاط کرے، کلی ایسے کرے کہ حلق کے اندر نہ قطرہ جائے، گرمی دور کرنے کے لیے اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر سخت گرمی کی وجہ سے اگر سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال لے تو کیا اس کا مطلب ہوگا؟ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ شدت گرمی کی وجہ سے سر کے اوپر روزے کی حالت میں پانی ڈال رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام عروج پہ نبی علیہ السلام تھے تو روزے کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کیا کرتے؟ ایک کپڑا گیلا کرتے، جیسے رومال وغیرہ ہوتا ہے، کندھے کا کپڑا، کوئی رومال، کوئی کپڑا گیلا کر لیتے اور اس کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے۔ آج عصر کی نماز مغرب مسجد میں پڑھی تو وہاں پہ ایک عجیب دیکھا، ایک صاحب کو انہوں نے تولیہ لیا ہوا تھا جو پورے سر کو ڈھانپے ہوئے تھا، ان کے پورے سر کو ڈھانپے ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا، اس تولیے کو انہوں نے اچھی طرح ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ وہ تو جب سجدے میں گئے تو جسم کو لگا تو پتہ لگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے روزے سے بچنے کا انتظام کیا، اس میں سنت کا بھی ثواب ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا عذر سستی اور غفلت کی وجہ سے
رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اگر وہ اس کے بعد ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو وہ کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو رمضان کے روزے کی اتنی برکتیں ہیں، ہمت اور کوشش کر کے پورا روزہ انسان رکھے، پورے روزے رکھے، ہمت کرے، گرمی سے نہ گھبرائے، مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، پھر بات بن جاتی ہے، انسان ہمت کرے۔ اب یہاں 2-3 باتیں نا بہت اہم ہیں، سمجھنے اور سمجھنے والی۔ گزشتہ چند دنوں میں چند لوگوں نے مسائل پوچھے، ایک نے کہا میرے گردے میں مسئلہ ہے، ایک نے کچھ کہا کہ جی روزہ رکھنا مشکل، پورا نہیں ہوگا، کیا کریں؟ بھئی ایسے لوگ جو بیمار ہونے کا جن کو خدشہ ہو، بیمار ہوں اور روزہ رکھنے میں مسئلہ بنتا ہو، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں، ہمت نہ چھوڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، روزہ رکھیں۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ روزہ رکھنے کے بعد طبیعت بگڑنے کے خطرات پیدا ہو جائیں، کوئی اور بڑا مسئلہ پیش آنے کی وجہ بن جائے، تو پھر چاہے روزہ توڑ دے، پھر اس کا کفارہ نہیں، قضا آئے گی۔ لیکن پہلے ہی سے انسان ہمت ہی نہ کرے تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں۔ ہمت تو کرے، جتنی کر سکتا ہے اتنی ہمت ضرور کرے، پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض مستورات کے بارے میں یہ معاملات آتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ایسے خاص معاملات ہوتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی ان کو اجازت بھی ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، عورتوں کے ساتھ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ روزہ رکھنے کی اجازت، مطلب ان کو رخصت ہوتی ہے کہ نہ رکھیں، آگے کسی کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے تو شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو میں اس اجازت کو منع نہیں کر رہا، اجازت جو دے دی شریعت نے الحمدللہ۔ لیکن آج ہماری عورتوں کا حال کیا ہے کہ جو چند روزے ان کے شرعی عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ تو 20 سال ہو گئے نہیں رکھے۔ کسی کا پتہ کر لیں نا ذرا، اپنی اہلیہ کے پتہ کریں نا ہم لوگ، تو کسی کے 10 سال کے باقی، کسی کے 20 سال کے باقی، کسی کے 5 سال کے اور کسی کے 30 سال کے۔ ایسی عورتیں بھی ملی جنہوں نے بتایا اہلیہ کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ روزے بھی نہیں رکھنے، یہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں جس طرح نماز کا مسئلہ ہو گیا کہ نماز ادا نہیں کرنی، وہ ان دنوں کی نمازیں نہیں رکھنی اور روزے بھی نہیں رکھنے، ایک ہی حکم میں دونوں کو لے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بعد میں روزہ پورا کرنے کی عادت تو ہے نہیں، اس وجہ سے ابھی ہمت کر لیں کہ کوشش کر لیں جہاں تک ممکن ہو، تاکہ یہ بس ثواب بھی مل جائے اور فرض بھی پورا ہو جائے۔ اور بہرحال اگر عذر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، کسی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنا پڑے تو روزے کب رکھے؟ حدیث سے جو بات ملتی ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے عشرہ ذی الحجہ، بقرعید کے جو پہلے 9 دن ہوتے ہیں، ان 9 دنوں میں رکھ لیے جائیں کہ ان 9 دنوں کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے یہاں ہے۔ ان 9 دنوں کے اندر انسان روزہ رکھے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ جتنی ہمت ہو سکتی ہے روزے کے اندر ناغہ نہ ہونے دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7-8 سال کے، 10 سال کے، ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے، ہم لوگ مسجد جاتے تو ان کے لیے کھلونے کا انتظام کر دیتے جو اون سے بنا ہوا ہوتا تھا، اگر وہ کھانے کے لیے روتے تو تب بھی ہم ان کو افطاری کے وقت ہی کھانا دیتے، مطلب کچھ بہلا پھسلا کے کچھ تھوڑا سا ٹائم گزروا دیتے کہ چلو باتوں میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مسلم شریف کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بچے اگر کھانا مانگتے تو ہم ان کو کھلونے دے دیتے جس سے وہ کھانا بھول جاتے یہاں تک کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کا حکم دیا جائے گا، جیسے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح کوشش کی جائے کہ روزے کا بھی حکم دیا جائے۔ افطاری اور سحری کے بارے میں بھی چند سنتیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرے گی، جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے تو فوراً روزہ کھول لے، اس میں دیر نہ کرے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ روزے سے تھے اور کھجور لیے ہوئے تھے، کھجور آپ کے پاس تھی اور سورج کے ڈوبنے کا، غروب کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اسی وقت نبی علیہ السلام نے کھجور کو منہ مبارک میں ڈال لیا۔ حضرت رجا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت
میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، افطاری رکھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ہمیں کہا ٹھہرو، ابھی انتظار کرو کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب اطلاع مل گئی کہ سورج غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اب تم افطار کرو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز سے قبل افطار کیا۔ اچھا، افطاری سامنے ہو اور انسان کھانا رہا ہو، ساری حلال چیزیں موجود ہیں، ساری حلال چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اندر کیا حکمت لکھی؟ علماء نے فرمایا کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ یہ تیری بخشش، تیری عنایت، تیرا دیا ہوا رزق ہے، اللہ تیری نعمتیں ہیں، مگر چونکہ ابھی تیرا حکم نہیں ہے ان کو استعمال کرنے کا، اللہ ہم انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا، سورج غروب ہوگا، اللہ ہم تیری نعمتوں سے استفادہ حاصل کریں گے، ہم تیری نعمتوں کو کھائیں گے۔ تو افطاری کے بعد جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ایک نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز نہ پڑھتے جب تک کہ آپ افطار نہ کر لیتے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، اور غروب ہوتے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری ذرا تاخیر سے کرو۔ افطاری جلدی کیا مطلب؟ بھئی 7:09 پہ اگر روزہ کھل رہا ہے تو جیسے ہی معلوم ہو فوراً کر لیں۔ اور سحری میں تاخیر کیا مطلب؟ 3:15 پر اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بس 3:13 10 پہ چھوڑ دیں، احتیاط کر رکھتے ہوئے 1 2 منٹ 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں تاکہ احتیاط رہے۔ ایک ہوتا نا 2 بجے سحری کر کے سو گئے، یہ نہیں، یہ مناسب نہیں، آخر وقت میں سحری کرنی ہے اور 1 2 3 منٹ پہلے چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور احتیاط بھی، بعض لوگ یا بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، جب تک اذان ہوتی رہے گی سحری کا وقت جاری رہے گا۔ نہیں، جیسے ہی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت، اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اذان کے درمیان اگر کھاتے رہے تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا جی 10 سال 20 سال ہم ایسے ہی کرتے رہے، پھر روزہ کس چیز سے افطار ہوتا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تازہ کھجور ہوتی تو آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو چھوارے سے افطار کرتے۔ کھجور کا اگر تازہ ہو تو وہ زیادہ قریب سنت کے ہے، نہیں تو چھوارا بھی سنت ہے، اور اگر نہ کھجور ہوتی نہ چھوارا تو پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پانی سے ہی افطاری کر لیتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ سے بھی روزہ کھولا، تو ہم بھی مختلف طرح سے کر لیں، کبھی چھوارے سے کر لیں، کبھی تازہ کھجور سے کر لیں، کبھی پانی سے کر لیں، کبھی دودھ سے کر لیں، تو مختلف طرح سے ہر چیز کے اوپر سنت کا عمل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر انسان روزے میں بھولے سے کچھ کھا پی لے تو اس کو اجازت دی گئی، اس کو کہا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور سحری کے کھانے کی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سحری کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ برکتی والے کھانے کی طرف، برکت والے کھانے کی طرف۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری ٹوٹل برکت ہی برکت ہے، سحری کا کھانا سراسر برکت ہے، اسے نہ چھوڑو خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کرنے والوں کو برکت کی دعا دی، رحمت کی دعا دی۔ سحری اور روزے دار کا جو کھانا ہوتا ہے نا، اس کا حساب بھی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کھانے جو کھائے جائیں ان کا حساب نہیں اگر اللہ پاک نے چاہا، اور اگر وہ حلال ہوں، حلال مال سے اگر یہ 3 کھانے کھائے جائیں تو انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ کون سے کھانے؟ روزے دار کے کھانے پر یعنی افطاری کے وقت، سحری کے کھانے پر، اور راہ خدا میں سرحد کی حفاظت کرنے والے پر۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مہمان کی وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ بھی حساب کتاب سے پاک ہے۔ تو سحری اور افطاری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب کر دیتے ہیں۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان جو روزوں میں فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کر کے روزہ کھاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سحری کی پابندی کریں اور اس میں دعائیں بھی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین محمد رسول دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ کشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزے کو قبول فرما، سحری افطاری کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ روزانہ آپ لوگوں کو جہنم سے بھی اللہ آزاد کرتے ہیں رمضان میں، اللہ آج ہماری مغفرت کے بھی فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رب کریم اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ گھروں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا کر دیجئے۔ رب کریم ہمارے سینوں میں اپنی محبتیں پیدا فرما دیجئے، اپنا تعلق عطا کر دیجئے۔ یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا کر دیجئے، اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین نفاق المدارس کے امتحان میں یا اللہ تمام طلباء و طالبات کو نمایاں کامیابی عطا کر دیجئے، بالخصوص جامعہ رقیہ کی تمام بچیوں کو نمایاں کامیابی عطا کر دیجئے۔ اللہ آسانی اور رحمت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے جامعہ کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ یا الہ العالمین جو آگے ارادے ہیں یا اللہ ان کو بھی آسان کر دیجئے، اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ رب کریم اخلاص عطا کر دیجئے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اللہ ہماری موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر کے عذاب اور بچھوں سے ہماری حفاظت فرما لینا، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا الہ العالمین ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، اللہ قیامت کے دن کی بھی اے اللہ عزت نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اللہ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔